امام الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سرزمین میں آنے والے تمام انبیاء، صحابہ، صالحین اور مومنین کے سردار اور امام ہیں۔ تمام انسانوں کی کامیابی کا واحد ذریعہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک ذات اور آپ کی اطاعت ہے۔ اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت و رسالت کی حقانیت ثابت کرنے کے لیے ہر طرح کے دلائل اور نشانیاں واضح طور پر دکھا دی اور انسانیت کو اپنے سچے نبی کی تمام حجت تمام کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت ملنے اور وحی آنے کے قبل ہی اللہ تبارک و تعالی نے ایسے واقعات نمودار کیے جو آپ کے ایک سچے نبی ہونے کی دلیل تھی، اور ایک ذی عقل شخص کے لیے واضح نشانی بھی ان نشانیوں اور معجزات میں نبی کی پیدائش کے وقت ہونے والے غیر معمولی واقعات ہیں جو اس وقت موجود لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اور آپ کے نبوت کے گواہ ثابت ہوئے۔ جس رات اللہ کے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے، اس رات مکہ اور عرب کے لوگوں نے بہت سی عجائب اور مافوق فطری چیزیں دیکھی۔ یہ بات نہ صرف اسلامی تاریخ بلکہ فارس کے زرتشتوں کی تاریخ میں بھی لکھی ہے جو عرب کے پڑوس میں آباد تھے۔ عام الفیل والے سال عرب میں ایک روشن سورج طلوع ہونے والا تھا جس کی بشارت نبیوں نے سینکڑوں سال قبل دے دی تھی اور بہت سے لوگوں نے پیش گوئی بھی کر دیا تھا۔ عرب میں اس سال ایسے واقعات ہونے لگے جو اس بات کی نشانی تھی کہ ایک نبی مبعوث ہونے والے ہیں۔ اس سال زمین سرسبز ہو گئی، سالوں میں اضافہ ہو گیا، درخت پھلوں سے بھر کر جھولنے لگے، بارش خوب ہوئی، گویا یہ خوشحالی کا سال تھا۔ قریش نے ایسا موسم کبھی نہیں دیکھا تھا۔ ایک روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں اپنے باپ ابراہیم کی دعا اور عیسیٰ ابن مریم کی بشارت ہوں۔ میری ماں نے یہ خواب دیکھا کہ ان کے جسم سے ایک ایسا نور نکلا جس سے شام کے محلات روشن ہو گئے۔ جس رات نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش ہوئی وہ ایک غیر معمولی رات تھی جس کے متعلق آپ کی والدہ حضرت آمنہ فرماتی ہیں کہ مجھ سے ایک ایسا نور نکلا، میں نے دیکھا کہ اس سے شام کے شہر بصرے کے محلات روشن ہو گئے۔ میں نے چند ایسی دراز پر عورتوں کو دیکھا جیسے کہ وہ عبد مناف کی بیٹیاں ہوں۔ حضرت آمنہ فرماتی ہیں کہ میں نے دیکھا کچھ مرد فضا میں اپنے ہاتھوں میں چاندی کے برتن لے کر کھڑے ہیں۔ اس روایت کو امام حاکم نے نقل کیا کہ جس کے متعلق امام سیوطی نے لکھا کہ حضرت آمنہ نے شام کے محلات دیکھے، وہ حالت بیداری میں تھا۔ حضرت عثمان کی والدہ بیان کرتی ہیں کہ میں اس رات حضرت آمنہ کے پاس تھی جس رات نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہوئی۔ میں گھر میں ہر طرح روشن اور نور محسوس کرتی تھی اور ستارے قریب سے قریب تر ہو رہے تھے، یہاں تک کہ مجھے گمان ہوا کہ میرے اوپر گر پڑیں گے، اور میں نے خانہ کعبہ کو دیکھا کہ وہ نور سے منور ہو گیا تھا۔ علامہ ابن جوزی نے لکھا ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہوئی تو فرشتوں نے آہستہ اور اونچی آواز سے اعلان کیا، حضرت جبرائیل بشارت لائے، اور عرش خوشی سے جھوم اٹھا، حوریں اپنے محلات سے نکل آئی اور عطر نچاور کرنے لگی۔ رضوان کو حکم دیا گیا کہ فردوس اعلیٰ آراستہ کرو، نیزا حضرت آمنہ کے گھر میں عدن سے پرندے بھیج دو جو اپنے چونچوں کے ذریعے موتی بکھیریں۔ حضرت آمنہ کے ارد گرد فرشتے کھڑے ہو گئے اور انہوں نے پر خوب پھیلائے۔ نشت و تسبیح تحلیل کرنے والے فرشتے اس کثرت سے اترے کہ تمام بحر و برق اور علم و محدثین نے لکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسے ہی اس دنیا میں تشریف لائے، خانہ کعبہ میں کھڑے وہ بت جس کی قریش مکہ عبادت کیا کرتے تھے وہ تمام بت منہ کے بل گر پڑے۔ شب ولادت کسریٰ یعنی ایران کے بادشاہ کے محل میں زلزلہ آ گیا، اس کے 14 کمرے گر پڑے، بحر تبرا خشک ہو گیا، اور فارس کا آتش کدہ جو ہزاروں سال سے جل رہا تھا اس کی آگ بھی بجھ گئی۔ یہ وہ واقعات تھے جو ایک نبی کے آنے کی خبر دے رہے تھے۔